ویلکم ٹو آور چینل اینیمیٹڈ کارٹونز بائی اویس۔ تمام نئے آنے والے دوستوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تھینک یو۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے مکان اور باغ دیے تھے جہاں ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائیں اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی قسم کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر زمیندار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر نکل آیا۔ زمیندار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا اچھا انتظام کیا۔ 2-4 دن بعد جب وہ فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے زمیندار سے کہا، چودھری صاحب، تم نے میری جو خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں، میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں۔ تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بھید کسی سے کہہ دیا تو پھر زندہ نہ رہ سکو گے۔ بابا جی، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر، فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا علم سکھا دیا اور چلا گیا۔ زمیندار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں کام کرتا رہتا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ جب ایک دن بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، بھائی، آج تم لنگڑا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ گدھے بھائی، آج مجھ سے بہت کام لیا گیا ہے۔ میں جب تھک جاتا تھا تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹھیاں مارتا تھا۔ میری ٹانگ میں چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر، اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنے تھان کی طرف چلا گیا جہاں بیل بندھا کرتا تھا۔ وہاں زمیندار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد زمیندار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھرلی بنوا دی۔ جب دونوں کو وقت ملتا ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس اور خاموش دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی، کیا بات ہے؟ آج تم چپ چاپ کیوں ہو؟ کوئی بات ہی کر لو۔ گدھے بھائی، کیا بات کروں؟ آج پھر بڑی لاٹھیاں پڑی ہیں۔ بیل بھائی، سچ جانو تمہاری جو درگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ گدھے بھائی، تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا بانٹ ہی نہیں سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ تو دو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن آرام ہی کر لوں۔ ایک ترکیب مجھے سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تو بچ جاؤ گے۔ کہو تو بتاؤں؟ نیکی اور پوچھ بتاؤ، کیا ترکیب ہے؟
تم یہ کرو کہ جب حل والا تمہارے حل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا، پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، کیسا ہی مارے کیسا ہی پیٹے، تم پر جتنا مرضی ظلم کرے تم وہاں سے مت ہلنا، ایسا کرنے پر وہ تمہیں واپس گھر لے آئے گا اور گھر لا کر تمہارے آگے چارہ ڈال دے گا، چارہ ڈالنے کے بعد تم اس کھانے کی طرف دیکھنا بھی مت اور سونگ کر بیٹھ جانا، گھاس دانا نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں لیتا۔ مجھے یہ ایک ترکیب سوجی تھی تو میں نے تمہیں بتا دی، اب تم کو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اتفاق سے زمیندار جو اس وقت ان کے پاس سے گزرا تو اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور مسکراتا ہوا ادھر سے گزر گیا۔ چارے بھوسے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے کو عمدہ اور لاجواب کھانا دیا اور بیل کے آگے بھی چارہ رکھ دیا۔ بیل 2 ایک منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھ کر بیل بیمار تھا، رات کو کچھ نہ کھایا تھا۔ نوکر دوڑا ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور آج مجھے پورے کھیت میں ہل چلانا ہے، کہو تو باغ میں سے دوسرا بیل لے آؤں۔ زمیندار نے بیل اور گدھے کی باتیں تو سن ہی لی تھی، دل میں بہت ہنسا کہ گدھے نے خوب سبق پڑھایا ہے۔ زمیندار ہل والے سے بولا، اچھا جاتا کہاں ہے؟ دوسرا بیل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ گدھے کو لے جاؤ، ہل میں لگا کر کام نکال لو۔ گدھے پر مصیبت آ گئی۔ پہلے تو دن بھر تھان پر کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا تھا، اب جو صبح سے ہل میں جتا تو شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی، دم بھی مروڑی گئی، ڈنڈے بھی پڑے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جب گدھا لوٹ کر اپنے تھان پر آیا تو بیل نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بھیا تمہاری مہربانی، آج مجھ کو ایسا سکون ملا کہ ساری عمر کبھی نہیں ملا تھا۔ گدھے کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ رحم دلی والا سلوک کرنا چاہیے اور ان کی طاقت کے مطابق ان سے کام لینا چاہیے، ان کی خوراک اور آرام کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔